جیسے میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ تہذیب جو ہے وہ پانی کی طرح ہے جو اپنی سطح برقرار رکھتی ہے. بڑی دلچسپ بات ہے کہ اس بادشاہ نے پتہ نہیں لوئی 17 تھا کیا، اس نے 200 سال سے پارلیمنٹ کا اجلاس طلب نہیں کیا تھا. تو وہ پھر لوگ نکل آئے. لوگ بھی ایسے نکلتے ہیں، لوگ کوئی اجازت لے کر تھوڑی نکلتے ہیں. لوگوں کے اندر ایک اور اجتماعی دانش کا لفظ یوز کرتے ہیں کہ بھئی دنیا سوچتے سوچتے کہاں تک پہنچی ہے. تو اس کا کوئی اگر حوالہ دینا پڑے تو اس کے حوالہ دینے کے لیے ہمارے پاس یہاں تو دیکھیے، جب ہم ایس ڈی جیز کی بات کرتے ہیں تو ایسے مختصراً میں ایک حوالہ دینا چاہوں گا ایم ڈی جیز کا، جو ایس ڈی جیز سے پہلے ملینیم ڈیولپمنٹ گولز تھے. ملینیم ڈیولپمنٹ گولز پہ جو عورتوں کی طرف سے اور خاص طور پر فیمنسٹ سرکلز کی طرف سے بہت تنقید ہوئی تھی، کیونکہ وہ اسپیسیفکلی جس آپ کلاز کا یا آرٹیکل کا حوالہ دے رہے ہیں 5، وہ اس طرح ایکسپلیسٹلی اس میں موجود نہیں تھا، اور پھر اس کے لنکیجز بھی اس طرح موجود نہیں تھے، اور وہ ناکام بھی اس لیے ہوا. ناکام نہیں ہوا تو کم از کم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کو ریفارم کر کے جو ہے وہ ایس ڈی جیز جو ہیں آئیں. ایس ڈی جیز جو ہے وہ جو دنیا کے بڑے مسائل ہیں، یا جن کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ بڑے کنسرن ہیں انسانیت کے لیے، کسی خاص ملک کے لیے نہیں، بین الاقوامی طور پر، تو اس میں وہ اس کو ایڈریس کرتے ہیں. اس میں خاص طور پر جو ہے وہ اس کو 5 کو رکھا گیا، ایس ڈی جی 5 کو. اور یہ جو آپ کا یونیورسل ڈیکلیریشن آف ہیومن رائٹس ہے، ایک لحاظ سے وہ بھی جینڈر بلائنڈ ہے. جینڈر بلائنڈ نہیں تو کم سے کم جینڈر نیوٹرل ضرور ہے، کیونکہ وہاں پر بھی عورتوں کو اس طرح جیسے کہ یہاں پر ایس ڈی جی 5 ہے وہ اس میں نہیں ہے، اس میں وہ تنقید ابھی تک ہوتی ہے. اس کی ریفارم کی بھی ضرورت ہے، کیونکہ فرسٹ فریم ورک تو وہ ہے نا. تو یہ جو اس وقت ایس ڈی جی 5 ہے، جینڈر ایکویلٹی، یہ زور دیتا ہے تمام ممالک میں. اور یہ چونکہ حکومتیں اس کی اسٹیٹ پارٹیز ہوتی ہیں، اگرچہ یہ بائنڈنگ نہیں ہوتا، لیکن یہ کافی حد تک اس کی اہمیت بڑھ گئی ہے اور بڑھتی چلی جا رہی ہے. اور اس میں جو امپلیمنٹیشن میکینزمز رکھے گئے ہیں، اس کے تحت حکومت پاکستان سمیت کئی حکومتوں نے، بلکہ پاکستان شاید پہلے ملکوں میں سے تھا جہاں پر اس کی ٹاسک فورس بھی بنی اور پارلیمنٹری گروپ بھی بنا، اور ہم اس میں ایکٹیو ہیں، اور میں ذاتی طور پر بھی اس میں متحرک ہوں. جینڈر ایکویلٹی میں جس طرح باقی ہمارے ڈیولپمنٹ انڈیکیٹرز ہیں، ایشیا اور سب سہارن کنٹریز افریقہ پیچھے ہیں. وہ تاریخ میں ویسے ہی پیچھے ہیں کولونیلزم کی وجہ سے، جو نوآبادیاتی ہم پر بہت 300-400 سال کا عرصہ گزرا، اور اس میں وہ ترقی کی دوڑ میں پیچھے رہ گئے. وہ بھی ملک بھی پیچھے رہ گئے، اور ان ملکوں میں خاص طور پر جو فیمیل پاپولیشن تھی، عورتوں کی آبادی تھی، وہ تو خاص طور پر پیچھے رہ گئی. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے انسٹرومنٹس کو، اور ان میں جیسے کہ یہ ایس ڈی جی 5 ہے، اس سے پہلے جو پاورٹی کے ایس ڈی جی ہے 2-3 ہے، اور وہ ان کو اولیت دی گئی ہے، یہ بھی خوشی کی بات ہے. کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم 1 2 3 4 کا اس طرح رینکنگ کریں تو جس کو ایک ایس ٹی جی آپ کا انکم انیکویلٹی ایڈریس بھی کرتا ہے، تو انکم انیکویلٹی بھی ہے، اور پھر پاورٹی بھی ہے، اور پھر ڈیسنٹ ورک بھی ہے. تو اس میں ہم دیکھتے ہیں، اور پیسفل سوسائٹیز بھی ہیں ایس ٹی جی 16 میں. تو یہ ایک اس میں ایک انہرنٹ
سوچ نظر آتی ہے، جسے میں تو یہ کہوں گا کہ جب ہم ویسے بات کرتے ہیں ایسے کسی دانشوروں کی محفل میں یا آپس میں بات چیت میں، تو اجتماعی دانش کا لفظ یوز کرتے ہیں کہ بھئی دنیا سوچتے سوچتے کہاں تک پہنچی ہے، تو اس کا کوئی اگر حوالہ دینا پڑے تو اس کے حوالہ دینے کے لیے ہمارے پاس یا تو کچھ ایسی بڑی کتابیں ہوں گی جنہوں نے تاریخ کا اگر رخ موڑا نہیں تو کم از کم اس کی سمت درست کی ہے، یا پھر یہ جو UN انسٹرومنٹس ہیں اور جو جیسے کہ SDGs ہے یا اور ہیومن رائٹس ٹریٹیز ہیں، وہ ان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. وہ ان کی جو ان پہ عمل درآمد ہے اور مختلف ملکوں میں جو سیاسی مسائل اور سیاسی مفاد پرستی کے جو مسائل ہیں وہ ایک الگ بحث ہے. لیکن اگر یہ کہا جائے کہ اگر انسانیت نے اتنے عرصے سے مختلف ادوار سے گزری اور مذہب تو مذہب ہے، لیکن یہ کہ اگر ہم اس کو ان کے ساتھ یہ کہیں کہ بھئی رینیساں ہوا اور پھر ریفارمیشن ہوئی اور پھر انلائٹنمنٹ یعنی کہ روشن خیال صدی آئی جو 18 سینچری تھی، اور پھر اس کے ساتھ کلونیلزم تو چلتا رہا، لیکن یہ کہ ان علاقوں میں ایک بیداری ضرور آئی. مونارکی وہاں ختم ہوئی، وہاں فیوڈلزم ختم ہوا، وہاں چرچ. اب فرانس میں جب انقلاب فرانس آیا تو وہ پورے یورپ کا اس نے سوشل آرڈر تباہ کر دیا، کیونکہ وہ سوشل آرڈر وہاں تھا کیا. وہاں فرانس ایک تو سب سے بڑا یورپی ملک ہے اور وہ بادشاہت تھی وہاں پر، ایبسلیوٹ مونارکی تھی. بڑی دلچسپ بات ہے کہ اس بادشاہ نے پتہ نہیں لوئی 17 تھا کیا، اس نے 200 سال سے پارلیمنٹ کا اجلاس طلب نہیں کیا تھا. تو وہ پھر لوگ نکل آئے. لوگ بھی ایسے نکلتے ہیں، لوگ کوئی اجازت لے کر تھوڑی نکلتے ہیں. لوگوں کے اندر ایک اور تو وہ جو ایک ڈائنامکس چل رہی ہوتی ہے، جسے آپ لوگوں کی یا جسے آپ سوشل ڈائنامکس کہتے ہیں اور پولیٹیکل ڈائنامکس چل رہی ہوتی ہے، وہ تو چل رہی ہوتی ہے. وہ جو ہمارے اسکرپٹ رائٹرز جو ہوتے ہیں وہ بعض اوقات اسی چیز کو بھول جاتے ہیں، نظر انداز کر دیتے ہیں. اس سے چونکہ وہ ان کے اس طرح وہ اس میں ہوتا نہیں، ترجیحات میں سے نہیں ہوتا. لیکن یہ ہے کہ آدھی زمین کلیسا کے پاس تھی فرانس کی، آدھی سے زیادہ، آدھی بادشاہوں کے پاس تھی، اور آدھی رورل جو ان کے جو رولنگ ایلیٹ تھی ان کے پاس تھی. غریب بھوکے مر رہے تھے، ورچولی وہ بھوکے مر رہے تھے. یعنی وہاں پر قیمتیں اتنی اوپر چلی گئی تھی. فرانس امریکہ کی مدد بھی کر رہا تھا 13 کالونیز میں جب انقلاب آیا. اینی وے، تو کہنے کا مطلب ہے کہ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ SDG میں ایک یعنی آپ کوئی بھی اسکیم لائیں تو ان میں آپس میں لنکیجز ہونے چاہیے. یہ ہو نہیں سکتا کہ جینڈر ایکویلٹی دنیا میں قائم ہو جائے اور غربت باقی رہے. یہ ہو نہیں سکتا کہ غربت ختم ہو جائے اور جینڈر ایکویلٹی نہ رہے. تو یہ ایسے ہی ہے جیسے میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ تہذیب جو ہے وہ پانی کی طرح ہے جو اپنی سطح برقرار رکھتی ہے. سب چیزوں کو اوپر جانا پڑے گا. جب سب فواروں میں سے پانی جو ہے وہ نکلے گا، یہ نہیں ہے کہ وہ جو ہمارا جمالیات کا فوارہ ہے اس میں سے 1-2 قطرے نکل رہے ہوں اور وہ باقی جو ہے اوپر چلے گئے ہوں. تو اٹ مسٹ کیپ. اسی لیے جسے ہم کہتے ہیں کہ ترقی وہ ہولسٹک ہوتی ہے، وہ ایک پھیلی ہوئی ہوتی ہے. اور اس کی سب سے بڑی مثال بھی یہی دیتے ہیں کہ جو آپ پیسفل سوسائٹیز پہ ہم کیوں زور دیتے. پیسفل سوسائٹی میں ترقی ہوتی ہے. دی سوسائٹیز جو ہے دے گرو دے ہیو ٹائم ٹو گرو. وہ ان میں جو ہیں وہ اپنی صلاحیتیں وہ معاشرے
اور ان معاشرے کے جو دانشور ہیں یا ان معاشرے کے جو رہنما ہیں یا جو اس معاشرے کے وہ اس کو رکھتے ہیں. اسی لیے ہم نے دیکھا کہ بڑی کارنامے انجام دیے گئے وہ پیسفل جنگ میں تو نہیں ہوئے. جنگ میں تو وہ جو سب کچھ بنایا ہوا تھا وہ تباہ و برباد ہی کیا نا. اور اب بھی یہی خطرات ہیں نا. اب تو یہی خطرات ہیں کہ ہم اپنی ہلاکت پر اتنے جو ہیں وہ قادر ہو گئے ہیں. قادر مطلب یہ کہ وی کین ڈسٹرائے آور سیلوز ان فیو سیکنڈز دی انٹائر ہیومینٹی، جس کی 2000 سال تک کی تو بالکل ہمارے یعنی بچوں کو بھی علم ہے، لیکن ویسے وہ 10,000 سال سے 3 لاکھ سال تک اگر ہم ہیومن لائف کی جینیسس پہ جائیں، اس کی اوریجن پہ جائیں تو وہاں تک پہنچتی ہے. اور زمین کی لائف تو اس سے بہت پہلے ہے کہ اس میں پلانٹس والا تو وہ آگے تھے سارا کچھ، لیکن یہ میں ہیومن لائف کی تو یہ بہت عرصہ ہوتا ہے. اس عرصے میں بہت جو ہیں وہ رنگ آئے ہیں، اس میں بہت حسن آیا ہے. اس میں ہمیں جو ہے وہ موسم آئے ہیں، اس میں انسان نے بہت ترقی کی ہے. تتلیوں کے رنگ آئے ہیں اور موروں کے پروں کے رنگ آئے ہیں اور مصوروں کے رنگ آئے ہیں. مونالیزا کی مسکراہٹ آئی ہے اور ہمارے جو ساتکن صاحب ہیں ان کی خطاطی آئی ہے اور میر تقی میر صاحب کے شعر بھی آئے ہیں اور شیکسپیئر بھی آئے ہیں اور بھی دنیا میں بڑے بڑے لوگ ہیں. تو وہ یونانی المیہ بھی آیا ہے، اگرچہ میں یونانی المیہ کے خلاف ہوں کیونکہ وہ بالکل اس طرح ہی ہے جیسے کہ ہم ابھی آج کل جو کچھ کر رہے ہیں. لیکن یہ بہرحال ایک گرینڈیور تو ہے نا، ایک شان و شوکت و چاہ و جلال تو اس میں نظر آتا ہے. تو اتنا سارا کچھ کرنے کے بعد پھر جب وہ سارا کیا کہتے ہیں وہ جو سٹیم انجن ہوا بنانا، تو وہ صنعتی دور شروع ہوا. تو بہرحال ہم دور نکل جائیں گے، لیکن میں پھر دوبارہ اس موضوع پہ آؤں گا کہ یہ جو جنڈر ایکولیٹی ہے، یہ اس کا تصور اور جنڈر کیسے شروع ہوا وہ اس پہ واپس جاتے ہیں. تو یہ ہمیں عورت کی محکومیت کی تاریخ بہت پرانی ہے.